السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے سیدہ فاطمہ بنت اسد کے بارے میں۔ ان کا نام فاطمہ، والد کا نام اسد بن ہاشم بن عبد مناف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاشم کی اولاد میں سے تھے۔ خامند کا نام ابو طالب بن عبد المطلب، ابو طالب کی بیوی، اور کنیت ام طالب۔ سیدنا علی، عقیل، جعفر، ام ہانی، جمانہ اور ریطہ یہ سب ابو طالب کی اولاد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ جب دادا عبد المطلب فوت ہو گئے تو آپ کی کفالت ابو طالب نے کی۔ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کی شفقت اور محبت کے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی۔ یہ حضرت علی کی والدہ تھیں اور حسن حسین رضی اللہ عنہما کی دادی تھیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچپن میں شفقت اور محبت سے پالا تھا۔ آپ کی والدہ کی وفات کے بعد ابو طالب اور اس کی بیوی نے یہ مشاہدہ کیا کہ ان کے بیٹوں کے سامنے جو کھانا رکھا جاتا ہے، جب ان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تو وہ کھانا ان کے لیے کافی نہیں ہوتا، وہ سارے بھوکے رہ جاتے ہیں۔ البتہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں تو سبھی پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور کھانا پھر بھی بچ جاتا ہے، یعنی ایک برکت ہوتی ہے۔ اس لیے ابو طالب نے اپنے بیٹوں کو یہ حکم دیا کہ تم انتظار کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کرو۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ حکم دے رکھا تھا تاکہ کھانے میں برکت اتر آئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مخصوص کر رکھی تھی۔ پانی کا پیالہ ایک بیٹے کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا۔ جب اس پیالے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پانی پی لیتے تو وہی پیالہ سب بھائیوں کے لیے کافی ہو جاتا۔ اسی لیے ابو طالب نے اپنے مشاہدے کی بنیاد پر یہ کہا کہ اے میرے بھتیجے، آپ بہت بابرکت ہیں۔ ابو طالب کی بیوی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت اور صاحب فضل اور شرف ہونے کا یقین ہو گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی بات ہے، بچپن کی باتیں۔ یہ برکت تو خیر آپ کی ذات کے ساتھ تھی ہی، لیکن یہ بتائیے کہ کیا عام روزمرہ زندگی میں آپ کو کبھی برکت کا مشاہدہ ہوا ہے؟ کیونکہ برکت ایک ایسا اسلامی کانسیپٹ ہے جس کو عام طور پر لوگ یا ٹوٹلی ڈینائی کر دیتے ہیں یا پھر اس میں غلوب کا شکار ہو جاتے ہیں، اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اپنی اصل سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں برکت کا لفظ سن کر کیا خیال آتا ہے، اور کیا اس پر یقین بھی آتا ہے کہ برکت کوئی ہوتی ہے چیز یا نہیں ہوتی؟ کسی مثال سے سمجھائیں گے مجھے؟ ہاسٹل میں جو ٹریننگ سیشن ہوتا ہے تو اس میں ہم لوگوں کو سینڈوچز بنانے سکھائے گئے تھے، اور اس میں یہ تھا کہ ایک ٹیبل پہ کچھ لوگ جمع ہو جاتے تھے اور پھر ہم لوگ ان سب نے مل کے سینڈوچز بنائے۔ تو اس دن حالانکہ ہم سب کے حصے جو ہے وہ ایک ایک چھوٹا چھوٹا پیس ہی آیا تھا سینڈوچ کا، لیکن جب ہم نے وہ کھایا اور ہم اوپر گئے تو ہمیں رات کے کھانے تک ہمیں بھوک نہیں لگی ہوئی تھی کسی کو بھی، ہم کہہ رہے تھے کہ ہم فل ہو گئے ہیں بالکل۔ تو اس دن مجھے برکت کے لفظ پہ بہت یقین آیا کہ برکت واقعی کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ کے خیال میں وہ کیا چیز تھی جس سے برکت ہوئی؟ سب کے مل جل کر کام کرنے سے۔ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب لوگ مل کر کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ایثار کرتے ہیں تو برکت ہوتی ہے۔ اور جب آپا دھاپی ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، خود غرضی ہوتی ہے اور ہر کوئی کھینچا تانی کر رہا ہوتا ہے تو برکت اٹھ جاتی ہے۔ پچھلے دنوں میں برکت پر ایک کتاب پڑھ رہی تھی تو ہر چیز پڑھتے ہوئے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید کسی موقع پر بیٹھ کے پڑھاؤں اس کتاب کو، کیونکہ ویسے سمجھ نہیں آئے گی۔ استاذہ، اسی طرح نا بہت دفعہ زندگی میں بچپن سے اب تک یہ مشاہدے میں آیا ہے کہ حلال مال سے جو بھی چیز خریدی ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے اور کافی ہو جاتی ہے، لیکن کوئی بھی حرام طریقے سے یا وہ کی ہوتی نا تو وہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے ضائع ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ بات درست ہے کہ جو رزق حلال کا ہوتا ہے وہ تھوڑا بھی ہوتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے، اور گھر کے اندر ایک اطمینان اور ایک خوشی ہوتی، ایک فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہوتا۔ لیکن حرام کما کر کتنا بھی انسان کے پاس اکٹھا ہو جائے تو اس کو وہ اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ جی ہاں،
بالکل، جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ لی جائے، جس کام کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے، ان سب کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. اور میرے فادر کی فرینڈ نے انہوں نے بتایا تھا کہ پہلے ان کے پاس امرود کا ایک باغ ہوا کرتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اتنا پروفٹ نہیں ہوتا اس سے، تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ صدقے کی نیت کر لیں، آپ داخل ہوتے ہوئے اونچی آواز میں کہیں کہ اللہ اس میں سے جو بھی آپ مجھے دیں گے نا وہ میں صدقہ ضرور کروں گا اس میں سے کسی بھی طرح سے. تو انہوں نے یہی کیا، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ ان کے تھوڑے سے درخت تھے اس پہ اتنا اچھا پھل آتا تھا اور اتنا زیادہ آتا تھا کہ باقی درختوں پہ اتنا نہیں آتا تھا. اور انہوں نے اس سے کیا کیا کہ وہ رشتے داروں میں بانٹنا شروع کر دیا، اپنے چچا کے بیٹوں اور جتنے بھی کزنس تھے ان میں، مطلب انہوں نے کہا کہ یہ جتنے درخت ہیں نا اس میں سے انہوں نے اسپیسیفائی کر لیا کہ ان درختوں کا پھل جو ہے وہ میں رشتے داروں میں دوں گا، اتنا جو ہے میں کہیں اور صدقہ کروں گا. تو ابو بتا رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی منڈی کے لوگ تھے نا یا جتنے بھی وہ سوداگر تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے اسی بندے سے خریدنا ہے کیونکہ اس کا مال اوپر سے لے کر نیچے تک پیٹی میں بالکل صاف شفاف ہوتا ہے اور اس کا پھل جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، تو وہ خراب بھی نہیں ہوتا. وہ صرف اس چیز کی برکت تھی کہ انہوں نے صدقے کی وہ نیت کی بھی تھی اس سے. السلام علیکم. سادہ جو قرآن پاک کی برکت ہے نا، قرآن پاک کو پڑھنے اور پڑھانے کی، اس کو الحمدللہ میں ایسے محسوس کرتی ہوں کہ جب سے قرآن پاک پڑھا ہے اور اس کے بعد الحمدللہ کسی نہ کسی تھوڑا بہت جو پڑھا رہے ہیں، تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ جو بھی کبھی کوئی خواہش بعض دفعہ زبان پہ نہیں بھی آئی ہوتی نا، تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیسے پوری کروا دیتے ہیں. بعض دفعہ زبان سے نکلتی ہے اور بعض دفعہ زبان پہ آتی بھی نہیں ہے لیکن وہ پوری ہو جاتی ہے. اور اتنی بڑی بڑی چیزیں، مثلا جیسے کہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو جیسے کہ لڑکیوں کو ہوتا ہے کہ بھئی ایسا گھرانہ ہونا چاہیے، ویسا گھرانہ ہونا چاہیے، تو جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں کسی بھی اسکالر وغیرہ کو دیکھ کے نا تو بہت ذہن میں آتی تھی کہ ماشاءاللہ جو ان کے گھر میں لوگ ہیں کہ وہ کتنے خوش نصیب ہوتے ہوں گے نا. تو الحمدللہ جب شادی ہوگی اس طرح سے گھرانے میں تو میں یہی سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پورے کروائی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ یعنی ذہن میں تھی بات کہ ایسا ہو تو کتنا اچھا ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بالکل. قرآن مجید کی برکت کا جہاں تک تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک. جی استاذہ، جب میں یہاں پہ آئی تو میں ایز لسنر آئی تھی اور میں صرف ترجمہ کرتی تھی اور میں تقریباً 5 گھنٹے میں صرف ترجمہ ہی کر پاتی تھی. پھر مجھے لگا کہ نہیں یہ پارٹ ٹائم نہیں چلے گا، نہ میں ادھر کی نہ میں ادھر کی. پھر میں نے پورا اس کو جوائن کر لیا اور پھر وہ پورا ہونا شروع ہو گیا. مشکل ہوئی لیکن اس کے بعد جب جینا مرنا شروع کیا اور میں نے خود کو مزید آرگنائز کرنا شروع کیا تو وہ بھی ہو گیا. پھر مین وائل میری جو ملازمہ ہے وہ چلی گئی، اب وہ گھر بھی میرے ذمہ آ گیا، میں نے اس کو بھی کر لیا الحمدللہ. پھر میں نے اپنی بیٹی کا ہوم ورک اپنے ہسبینڈ کے ذمہ لگایا ہوا تھا لیکن اس کے مارکس بالکل اچھے نہیں آئے تو میں نے اس کو بھی لے لیا. اور اب میں آج کل ساتھ ساتھ جو کمپیوٹر ورک میں بہت کرتی تھی وہ میں نے چھوڑا ہوا تھا اور اب میں ساتھ وہ بھی کر رہی ہوتی ہوں. ترجمہ کو ڈیفیکلٹ ورڈ میننگز میں کنورٹ کر لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قدر برکت پیدا کر دی میرے وقت میں کہ میں اب سوچتی ہوں کہ مجھے اگر اور بھی کچھ دیا جائے گا تو میں انشاءاللہ اس کو بھی کر پاؤں گی. انشاءاللہ. استاذہ، میں نے ٹریولنگ کرتے ہوئے اس کو بہت فرق کو محسوس کیا ہے، کیونکہ پہلے میں گئی ہوئی تھی آؤٹ آف کنٹری تو اسٹڈیز کے لیے، تو اس وقت میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن پھر قرآن پڑھنے کے بعد مجھے ٹریول کرنے کا اتفاق ہوا قرآن کے لیے. تو آئی واز ویری سرپرائز کہ 1-1.5 سال میں وہ ریسرچ اور وہ چیزیں میں نے سیکھی، لیکن ود ان 2 month قرآن پڑھنے کے بعد قرآن کے اوپر ریسرچ کرنا، چیزیں کرنا اتنا کوئکلی آیا کہ میں حیران ہو گئی تھی کہ یہ کیسے پڑھنا بھی اور کام بھی پھر کرنا. اور خاص طور پہ یہ کہ آپ ٹریولنگ کے دوران سفر کی دعائیں اور یہ وغیرہ، مجھے تو پرسنلی ایکسپیرینس ہوا تھا، تو آئی واز ویری سرپرائز. الحمدللہ. برکت کا ایک اور کانسیپٹ بھی میں نے جو آبزرو کیا وہ یہ کہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو ایک اور طرح سے برکت ہوتی ہے کہ آپ کا مال ایکسٹرا خرچ ہونے سے بھی بچ جاتا ہے. میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب میں نکلتی ہوں تو میں عادت ہے کہ صدقہ دے کے نکلوں، تو اگر میں وہ مس کر دوں تو مجھے یہاں سے یونیورسٹی جانے تک بھی پتہ نہیں اتنے میری اسپینڈ ہو جاتا ہے پیسے نا، کبھی کیب میں، کبھی لینے میں، کبھی کس طرح. تو وہ مجھے اس ٹائم پھر کلک ہوتا ہے کہ میں ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے جب بھی میں صدقہ دیتی ہوں. بات کر رہی تھی وہ وقت کی برکت کی، مجھے انرجی کی برکت فیل ہوتی ہے جب سے اپنی انرجیز کو یہاں قرآن کے لیے اور دین کے کام کے لیے لگایا نا. گھر جا کے اتنی انرجی فیل ہوتی ہے کہ جو کام پہلے نہیں کر سکتے تھے، کھانا بھی پکا لیا، کچن بھی دیکھ لیا، میڈ کے ساتھ بھی کر لیا، لگتا ہے کہ آپ موو کریں، انرجی کہیں اور سے آ رہی ہے. نو ڈاؤٹ کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اور ابو طالب اور ان کے گھر والوں نے ان کی پرورش کی، تو یہ چیز میں نے بہت نوٹ کیا کہ جب خاندان میں اگر کوئی یتیم ہو، جو خاندان کے گھرانے اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو واقعی بہت زیادہ برکت دیتا ہے. بالکل بالکل صحیح. معبد کا قصہ تو یاد ہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بکری سے دودھ دویا تو وہ کتنا زیادہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کمائی کرنے کے حوالے سے اپنے اوپر اعتماد کرنے لگے تو آپ نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے ساتھ بات کی کہ ابو طالب کثیر العیال اور مالی اعتبار سے تنگ دست ہیں، ان کا بوجھ ہلکا کرنا چاہیے. دونوں ابو طالب کے پاس گئے اور اس موضوع پر بات کی تو اس نے ان دونوں سے کہا علی اور جعفر جو ابو طالب کے بیٹے تھے ان کو اپنی کفالت میں لے لیں اور تیسرے بیٹے عقیل کو میرے پاس رہنے دو، اس طرح میرا بوجھ کافی حد تک ہلکا ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو اور عباس بن عبد المطلب نے سیدنا جعفر کو اپنی اپنی کفالت میں لے لیا. اس کے بعد آپ تجارتی کاروبار میں مصروف ہو گئے. سیدہ فاطمہ بنت اسد کا اسلام قبول کرنا. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسلام کے پیغام کی وحی کی اور لوگوں کو دعوت دینے کا حکم دیا تو سب سے پہلے عورتوں میں سے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ نے تصدیق کی رضی اللہ تعالی عنہا. ان کے بعد مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق اور بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تصدیق کرنے کی سعادت حاصل کی. اور جب یہ حکم نازل ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو جس نے حکم مانا سو مانا، جس نے انکار کیا سو کیا. البتہ حضرت علی کی والدہ اور ان کی اولاد نے اسلام قبول کرنے کا اعزاز حاصل کیا. اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رضا سے نوازے. سیدہ فاطمہ بنت اسد نے اپنی زندگی میں یہ دلگزار منظر بھی دیکھا کہ اپنے دل کے ٹکڑے پیارے بیٹے جعفر اور ان کی بیوی اسماء بنت امیس کو الوداع کیا، جبکہ یہ دونوں قریش مکہ کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ گئے تھے اور حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے. اس سے پہلے آپ اسماء بنت امیس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. حضرت جعفر اور ان کی بیوی اسماء بنت امیس کو سرزمین حبشہ میں رہتے ہوئے کافی عرصہ بیت گیا، یہاں تک کہ ان کے 3 بچے وہاں پیدا ہوئے. اور سیدہ فاطمہ بنت اسد ان کے قرب کی سعادت سے محروم جدائی کا کڑوا گھونٹ پیتی رہی اور ملاقات کی کوئی صورت پیدا نہ ہوئی. اس کے بعد ہجرت ہوتی ہے. سیدہ فاطمہ بنت اسد اور ان کے بچوں نے دیگر مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی سعادت حاصل کی اور اللہ کے کلمے اور دین اسلام کو سربلند کرنے کے لیے پوری تندہی سے مصروف عمل ہو گئی. فاطمہ بنت اسد کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوئی جب ان کے بیٹے علی ابن ابی طالب نے بتایا کہ وہ حضرت فاطمہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں گے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ ابو طالب آخر تک اسلام نہیں لائے اور ان کی بیوی بہت شروع میں ہی مسلمان ہو گئی، بچے بھی ہو گئے. اس سے کیا بات سیکھنے کو ملتی ہے؟ اب ظاہر مسلمان تھی، نماز بھی پڑھتی ہوں گی، قرآن بھی پڑھتی ہوں گی، باقی ریچولز بھی ادا کرتی ہوں گی. ہجرت سے پہلے ابو طالب کی وفات ہو گئی تھی، لیکن وہ سارا وقت، وہ سارا عرصہ 13 سال تھے مکی زندگی کے، انہوں نے ایک ایسے شوہر کے ساتھ گزارے جو خود ایمان پر نہیں تھے. ٹھیک ہے، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اس وقت تک ابھی یہ حکم نہیں آیا تھا کہ اسلام اور کفر کی بنا پر رشتہ ختم کیا جا سکتا ہے. یہ حکم بعد میں آیا کافی. لیکن یہ حکم نہ بھی ہو تو بھی ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی بسر کرنا اور اچھی طرح بسر کرنا کہ جس میں ماں اور بچے ایک دین پر ہوں اور باپ دوسرے دین پر ہو. آج کل بہت سے مسلمان مرد برائے نام مسلمان ہیں، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج کرنے کا نام لیتے ہیں، نہ ہی ان کے اندر اور اسلام والی کوئی چیز ہے. بعض اوقات یہ ایکسٹریم نہیں بھی ہوتی تو ایک اور سچویشن ہوتی ہے، اس میں بیوی دین پڑھ رہی ہے، شعوری مسلمان ہو رہی ہے، دین کے احکامات پر آگے بڑھ کر عمل کرنے والی، لیکن شوہر ایک روایتی مسلمان ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، اور اس کے بعد ٹیلی ویژن ہے اور وہ ہے، یا جو نارمل روٹین کے زندگی کے کام ہیں، یا پھر یہ کہ اپنے بزنس میں یا اپنے کام کاروبار میں فیئر نہیں ہے. بعض لوگ فیئر ہوتے ہیں لیکن ان کو بس دین سے صرف کلمے نماز روزے کی حد تک ہی لگاؤ ہوتا ہے. ان کے نزدیک حجاب کرنا یا دین پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا. لیکن اسی گھرانے میں خاتون خود اور بچوں کو لے کر دین کی طرف ایک کے بعد ایک منزل طے کرتی چلی جاتی. ایسی سچویشنز میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر و تحمل. ساتھ ساتھ بتایا جا سکتا ہے، لیکن اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو
سے زیادہ تو اپنے عمل اور اخلاق سے جو ہے وہ دین کی تبلیغ ایسی صورتحال میں ہونی چاہیے کہ جس سے پتہ چلے کہ جو کچھ یہ پڑھ رہے ہیں وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے یہ بہتر انسان بن جائے. جی وہ صرف امتحان دینے کی نہیں ہے، عمل کی ہے. ہوتا یہ کہ جب یہاں پہ پڑھ رہی ہوتی ہے نا قرآن تو وہ اور کہیں ٹائم نہیں دیتی، صرف وہ قرآن کے اندر مطلب وہ پڑھتی جائیں گی یا کچھ اور کرتی گی. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے، شی واز ایکچولی ان کنٹرول آف تھنگس، کے بچوں کو ساتھ لے کے چلی تھی نا. دیکھیے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نا کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو یہاں پڑھتی ہیں وہ کچھ اور نہیں کرتی، کیا پڑھنا کوئی کام نہیں؟ کیونکہ اکثر لوگ اس چیز کو اتنا ملامت کرتے ہیں کہ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ کچھ اور نہیں کرتے اور انہیں دنیا کی کوئی خبر نہیں. بھائی 20 سال دنیا کی خبر رکھی اور 21ویں سال پھر دنیا کی خبر رکھنی ہے. 1 سال جو آپ نے قرآن کے لیے دیا ہے اس کو تو سنجیدگی سے دیجئے کہ اس میں سے بھی کھا جائیں گے آپ حصے. مجھے صرف 1 دن کے ایبسنٹ ہونے کا نقصان بتائیے. استاد کلاس میں کھڑا ہو اور اسٹوڈنٹ کہیں اور جا رہا ہو. از اٹ فیئر؟ اس کو آپ جسٹیفائی کریں گے؟ آپ قرآن کی عزت کر رہے ہیں یا قرآن کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ آپ کون سی آیت ایسی ہے جس کا یہ حق نہیں کہ اس کو پراپر طریقے سے بیٹھ کے سنجیدگی سے سنا جائے اور اس کو یاد کیا جائے اور اس میں غور و فکر کیا جائے؟ کیا آپ 1 دن میں 2 دن کا کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. صرف 1 سال جس کے 12 مہینے ہیں اس میں 30 پارے پڑھنے ہیں. 1 مہینے میں 2.5 پارے کا ایوریج بن رہا ہے. ہر روز کا اتنا کام ہے کہ اگر آپ 1 دن کام نہیں کرتے آپ دوسرے دن حق دے ہی نہیں سکتے. ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ میں سے سپر وومن ہو جو دونوں چیزوں کو ایکولی لے کے چلیں، ورنہ آپ سب اپنے آپ پر غور کریں کہ آپ قرآن کے طالب علم ہیں. آپ کی پرائرٹی نمبر 1 اس وقت کیا ہونی چاہیے؟ قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، کیونکہ بعد میں اتنا ٹائم آپ نہیں دے سکیں گے. کچھ بھی کر لیں اتنا نہیں دے سکتے آپ. تو اس کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ بیکار قسم کے لوگ ہیں. اصل مسئلہ ہی یہاں ہے کہ پڑھتے ہوئے جو نہیں پڑھ رہے ان کو ساتھ کیسے لے کے چلنا ہے. سوال یہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم پڑھ رہے ہیں، گھر والے نہیں پڑھ رہے، ہمارے اور ان کے خیالات میں فرق آتا جا رہا ہے. اب رشتے تو نہیں کاٹے جا سکتے کہ کاٹ سکتے ہیں آپ؟ نہیں کاٹ سکتے. ساتھ کیسے لے کے چلنا ہے یہ ڈھنگ آنا چاہیے. یہ یہاں سے سیکھنے کی چیز ہے کہ وہ مسلمان ہے، بچے مسلمان ہیں، وہ ایک دین پر ہیں، وہ دوسرے دین پر، اور ایک گھر میں رہ رہے ہیں. کیسے مینج کیا ہوگا؟ وہ کیا حکمت عملی تھی؟ جرت اور استقامت. دیکھیے کسی بھی چیز کو جب تک آپ اس درجے میں نہیں لیں گے نا کہ یہ میرے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. دین پر چلنا اور دین پر نہ چلنا کیا ایک جیسی چیز ہے؟ ایک عورت ہمیشہ دین کے معاملے میں مرد کے تابع ہو جاتی ہے. بہت کم عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے دین کی آئیڈینٹی برقرار رکھ سکیں. یہ پریشرز میں جینا ہے. شوہر کا راستہ کوئی اور ہے اور آپ کا کوئی اور ہے، وہ کچھ اور سوچ رہا ہے، آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں، اور آپ سروائیو کر رہے ہیں اور آپ پورے خاندان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن بہت سے لوگ یا آر ہو جاتے ہیں یا پار ہو جاتے ہیں. یا تو گھر ہی چھوڑ دیتے ہیں یا دین چھوڑ دیتے ہیں. کیا گھر چھوڑنا حل ہے؟ نہیں نا. کیا دین چھوڑنا حل ہے کہ ایزی وے آؤٹ ہے؟ چھوڑو اس سب کو، اور بھی تو ساری دنیا جی رہی ہے نا. ہم نے کیوں اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لی؟ میرے اور میرے ہسبینڈ ہم مشرق و مغرب، لائک میں قرآن کی ریسپیکشن لگاتی ہوں تو راگ جو ہوتا ہے نا وہ پریفر کرتے ہیں. اور استاذہ جب ہم پرائرٹائز کر لیتے ہیں نا اور اللہ کے لیے کوئی چیز تو وہ رستے بھی نہیں آسان ہے. ایک اچھا فیصلہ کر لینے کے بعد پوری انرجیز لگا کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کر کے دعا کے ساتھ جب میں نے چلا، ہر روز کی چیزیں شیئر کی میں نے ان کے ساتھ. اور الحمدللہ استاذہ ابھی کتنے 3 months ہارڈلی ہوئے ہیں مجھے یہاں پہ، اور وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. اور میرے کمپیوٹر کی تمام چیزیں جو ہیں وہ کلین ہو چکی ہیں الحمدللہ. اور میری بیٹی جو ہے وہ استاذہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر اس کے سامنے کرتی ہوں تو وہ روتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے ان سے ملنا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جب ہم پرائرٹائز کر کے فوکس ہو کے اور اللہ پہ توکل کر کے چل پڑتے ہیں، میں نے یہ دیکھا اپنی زندگی میں کہ کچھ مشکل نہیں رہتی. الحمدللہ. اب نیکسٹ لیول پہ جائیں گے. ایک صورت یہ ہے کہ
شوہروں کو حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار سے اس طرف لے آئیں، بچوں کو، خاندان کو، گھرانے کو. دوسری صورت یہ کہ کوشش کامیاب نہ ہو اور وہ کسی صورت نہ مانے. ایسی بھی ہوتی ہیں مثالیں، ہر کوشش کر لیتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے. اب کیا ہونا چاہیے؟ جی یس بالکل، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ دین پر ہیں یا نہیں، یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے. ہم اپنی سی کوشش کر لیں، لیکن ان کی رسپیکٹ، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کو امپورٹنس دینا، افیکشن دینا، ان کو اٹینشن دینا، یہ ہے وہ چیزیں جو ان کو اس طریقے پہ لے آئیں گی. اور اگر وہ نہیں آتے تو بھی آپ ایک اچھی مثال قائم کریں گی. اس کو کہتے ہیں ڈفرنس مینجمنٹ. یہ ایک علم ہے، اسکل ہے، فن ہے، ڈفرنس مینجمنٹ. امت مسلمہ کو ڈفرنس مینجمنٹ نہیں آ رہا، اس وجہ سے زوال ہے اکثر جگہوں پر، چاہے ادارے ہوں، چاہے گھر ہوں، چاہے ملک ہو، چاہے بحیثیت امت کے ایک امت ہو. ہم اس شخص کے ساتھ چل نہیں سکتے جس سے ہمارا کسی بھی قسم کا چھوٹا موٹا اختلاف ہو جائے، چاہے مذہبی اختلاف ہو، چاہے ویسے کوئی اختلاف ہو. ہم اس شخص کو سپیس دینے کو تیار ہی نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں آر یا پار، یا تم میرے دین پہ ہو تو یا پھر میرے لیے کچھ نہیں. اگر اس بات کو آپ دیکھیں، کیا یہ ممکن ہے کہ دو لوگ بالکل آئیڈینٹیکل ہوں، ہر چیز میں ایک ہی سوچیں؟ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے بنایا ہی مختلف ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ہر ایک کی ہر بات سے اتفاق کر جائیں؟ ممکن ہے؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اگر کوئی میری بات سے یا میں اس کی بات سے اتفاق نہیں کرتی تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری بول چال، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا سب ہی ختم ہو جائے؟ چلو دوسرے لوگوں سے تو آپ کر بیٹھیں گے، کیا گھر میں کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ایک کمرے میں بند ہیں دوسرا دوسرے میں؟ کیا یہ اچھا طریقہ ہوگا؟ ہرگز نہیں. اختلاف کے باوجود اکٹھے رہنا سیکھیں. اب اس کا طریقہ کیا ہو؟ اختلاف کے باوجود اکٹھے کام کرنا سیکھیں. اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہوگا. اتحاد کا مطلب، یونائٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک مقصد کے لیے اکٹھے رہ سکتے ہیں، اکٹھے کام کر سکتے ہیں. ہاں ہمارے خیالات میں اونچ نیچ ہو، فرق ہو. اب شادی کا ایک مقصد ہوتا ہے نا، ایک خاندان کو پالنا ہے، ایک نسل کو بڑا کرنا ہے. انسانوں کی فیکٹری ہے وہ. اگر اس کے ٹکڑے پرزے ہل گئے تو وہ جو اس میں سے نکلیں گے نا انسان، ان کے ساتھ بڑی سخت زیادتی اور بہت زیادہ ظلم ہے. وہاں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والے بچے نہیں پیدا ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے محبت دیکھی نہیں، انہیں پتہ نہیں محبت کیا ہوتی، کیونکہ انہوں نے ماں باپ کی آپس کی محبت نہیں دیکھی اور لوگوں کی محبت نہیں دیکھی. وہ حقیقی محبت کے مفہوم سے ہی ناآشنا ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوتی. تو اس میں خواتین کا ایک بہت اہم رول ہے. گھریلو زندگی کی بات اس وقت خصوصاً میں کر رہی ہوں، ایک خاتون خانہ کے رول کی بات کر رہی ہوں، اس عورت کی بات کر رہی ہوں کہ جو دین پر چل رہی ہے، جو دین پڑھی ہوئی ہے، جو دین پر عمل کا دعویٰ کرتی ہے، جو لوگوں کو دین پڑھا رہی ہے، جو لوگوں کو دین بتا رہی ہے. اگر اس نے اپنے گھر میں ایک فتنہ فساد مچایا ہوا ہے اور اس کے اپنے گھر میں ایک دوسرے کا احترام نہیں، یا جہاں جس گروپ میں وہ مل کے کام کر رہی وہاں وہ ایک دوسرے کو احترام دینا نہیں جانتی، ایک دوسرے کی بات سننے کے روادار نہیں، وہاں آپس میں دوستی نہیں، یہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ پھر کس دین کی بات کر رہے ہیں؟ کہاں ہے وہ دین؟ پھر دین تو نام ہی خیر خائی کا ہے، الدین النصیحہ. تو کیا ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں گرج رکھ کے نصیحہ ہو سکتی، خیر خائی ہو سکتی؟ اگر مجھے کسی سے ضد ہے، کسی کے لیے خدا نخواستہ میرے دل میں نفرت ہے، تو میں اس کی بھلائی کے طریقے سوچوں گی کہ میں اس کو کہاں سے فائدہ پہنچاؤں، کیسے خیر پہنچاؤں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اختلاف کے باوجود اتحاد کرنا جانیں، دوسرے کی بد اخلاقی کے جواب میں اچھا اخلاق پیش کرنا جانیں، دوسرے کے رویے کے تابع ہو کے کام نہ کریں، جو کام ہم نے کرنا ہے اس کو کرتے چلے جائیں. کسی کام کو اس لیے نہ کریں کہ کوئی خوش ہو رہا تو میں کرتا جاؤں، اور کسی کام کو اس لیے نہ چھوڑیں کہ فلاں خوش نہیں ہو رہا تو اس لیے اب کیا فائدہ. جس کے لیے کرنا ہے وہ تو ہر جگہ موجود ہے. تو جب تک یہ اخلاق اور یہ اصول زندگی میں نہیں آئیں گے،
آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اور قیامت کے دن تو ہر ایک اپنا اپنا نامہ اعمال لے کے کھڑا ہوگا. دنیا میں تو ہم بلیم کر دیتے ہیں نا, اس کی غلطی, اس کا قصور, اس نے ایسا کیا, فلاں ایسا کرتا ہے, فلاں میرے ساتھ اچھا نہیں اس لیے میں دین کی خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ فلاں اور فلاں کا اخلاق اچھا نہیں. کیا یہ عذر کافی ہے اللہ کے ہاں جواب دینے کے لیے؟ جیسے بہت سے لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں نا, چونکہ مسلمان بڑے خراب ہیں اس لیے ہم مسلمان نہیں ہوتے. بڑے بڑے جو تھنکرز تھے انہوں نے بھی اس قسم کی باتیں کی ہوئی ہیں. جیسے برنارڈ شاہ سے ایک جملہ منسلک ہے, آئی ڈونٹ نو کہ کتنی حقیقت ہے, شاید پڑھا بھی تھا میں نے کہیں. اس میں اس نے کہا کہ میں جب اسلام کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ سب سے بہتر دین نظر آتا ہے, لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو سب سے ورسٹ لوگ نظر آتے ہیں, تو اس وجہ سے میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ لوگ دین کی طرف نہیں آنا چاہتے. کس کی وجہ سے؟ دین کا دعویٰ کرنے والوں کی بد اخلاقی کی وجہ سے, ان کی آپس کی لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد کی وجہ سے. تو ہم زبان سے تو کچھ کہیں, ہمارا عمل اس کے خلاف ہو, نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ دین سے بھاگ جائیں گے. اور ہم زبان سے چیخ چیخ کے پکارتے رہے لوگوں کو, کیا فائدہ ان باتوں کا؟ کوئی نہیں آئے گا. تو اس لیے اختلاف کا ہونا بہت قدرتی بات ہے. اللہ نے ہر ایک کو مختلف بنایا, ہوگا ہی ہوگا. ہر وقت توقع رکھیں کہ اختلاف ہوگا, لیکن اپنے اندر اتنا حوصلہ رکھیں کہ اس شوق کو سہ جائیں. جب شوق سہنے کے عادی ہو جائیں گے یا اس کو برداشت کر لیں گے تو اگلا قدم اٹھے گا, تب استقامت آئے گی. دیکھیں جب کسی چیز کو گاڑنا ہوتا ہے تو اس میں کیل لگائے جاتے ہیں نا, تکلیف دہ عمل ہے نا. تو استقامت آنے کے لیے وہ کیلوں کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. کوئی ادھر سے چبھے گا, کوئی ادھر سے, کوئی ادھر سے ٹھکے گا, کوئی ادھر سے ٹھکے گا, پھر جا کے استقامت آئے گی. تو بہرحال فاطمہ بنت اسد کے بارے میں جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے اور بھی بہت سے ان کے جو رول ہیں, جن میں ایک بہت ہی پیارا رول کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت انہوں نے کی ایک ماں بن کر, وہ بھی بہت عمدہ ہے. لیکن یہ رول کہ ایک غیر مسلم شوہر کے ساتھ رہی, حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پرسن یعنی ذاتی حیثیت میں مدد کرنے والے تھے, آپ کے دین کو صحیح بھی کہتے تھے. کئی لوگ بہت براڈ مائنڈیڈ بھی ہوتے ہیں, وہ خود نہیں دین پہ ہوتے لیکن گھر والوں کو کچھ نہیں کہتے, اور گھر والے صرف خاتون خانہ اس لیے لڑے جا رہی, میرا شوہر یہ نہیں کرتا, میرا شوہر یہ نہیں کرتا. بھائی ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے نا, ہم ساری انہیں پہ کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ اور اگر ہم کوئی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں تو کیا اس کا اجر ہمیں نہیں ملے گا؟ تو ہر وقت ہمیشہ موافق ماحول نہیں ملتا, اور اس کی توقع رکھنا چھوڑ دیجئے. ہر وقت موافق ماحول نہیں ملے گا, اس کی امید نہ رکھیے. تندیے وعدے مخالف میں رہنا سیکھیے. جی استاذہ, میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے ہاں بھی عموماً جو مردوں کا مزاج ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ وہ اگر کسی چیز کے اوپر خود نہیں بھی آتے تو گھر کے اندر اتنی مداخلت نہیں کرتے. موسٹلی یہ ایسے ہی ہوتے ہیں. ایسے میں عورت کے پاس یہ میدان ہوتا ہے کہ جو وہ کرنا چاہتی تھی وہ اپنے بچوں کے اوپر کرے. اور دوسری بات یہ کہ عورت جو ہے اس کی ریت بھی اس کے بچے ہی ہیں, شوہر نہیں ہے. یعنی ٹھیک ہے کہ اس کا کام ہے کہ وہ اس کو بھی خیر خواہی کرے, لیکن اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کا ایک مزاج بن چکا ہے اور وہ کچھ چیزوں کو نہیں چھوڑنے والا, تو پھر وہ ساری محنت جو ہے وہ اپنے بچوں کے اوپر کرے, کیونکہ وہاں میدان ہے. اور یہ فاطمہ بنت اسد کا یہی نظر آتا ہے. دوسری طرف ابو طالب بھی تھوڑے سے اس مزاج کے تھے, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے, یعنی کھلے دل کے تھے, اگرچہ خود ایکسیپٹ نہیں کیا. تو اس سے ہم عورتوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے اس چیز سے بہت, کہ وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, فائنینشلی ہیلپ کر رہے ہیں, ساری فیسلٹیز دی ہوئی ہیں, گاڑی دی ہوئی ہے, ڈرائیور دیا ہوا ہے, پڑھنے لکھنے کا جو بھی ذمہ داری ہے خرچ اٹھا رہے ہیں, آزادی دی ہوئی ہے. کیا چاہیے؟ اور ہم اسی بات پر روتے رہے کہ یہ کیوں نہیں فلانا کام کر رہے. بھائی اتنا کچھ جو وہ کر رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھائے. تو وہی بات ہے نا, پھر وہی منفی سوچ والی کہ ہر وقت دوسروں کی خامیوں اور غلطیوں کو چنتے رہنا, کڑتے رہنا, اور جو ملا ہوا اس پہ کبھی راضی نہ ہونا. تو ایسے لوگوں کو کون منہ لگانا چاہے گا؟ جی جی, ڈفرینس کے ساتھ ہمارے سامنے آیا ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی خاص جگہ کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے. بالکل. اور وہ اپنی جگہ پہ بڑا فٹ ان ہوتا ہے.
ہاں وہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ ایسی ہو جائیں کہ آپ ان کو سوٹ کریں تاکہ کمفرٹ اتنا ہو کہ وہ آپ کے ساتھ بھی پازیٹیو ہو جائیں. اور الحمدللہ میں ابھی جب اس بچی مریم نے بات کی تو میں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کری تھی کہ میں اگر گھر میں چینج لائی ہوں تو میں نے اپنے آپ کو ختم کیا ہے. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے تو یہ پاسبل ہوا ہے. اگر ہم اپنی آئیڈینٹی بھی چاہیں اور دوسرے کو بھی بدلنا چاہیں تو یہ نہیں ہو سکتا. اپنے بہت سے حقوق پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ دین پر چلتے ہوئے جو دوسروں کی طرف سے اپوزیشنز اور پرابلمز آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. وہ ہم کو بہتر انسان بنانا چاہتا ہے اور ہم کو بلندی دینا چاہتا ہے. بالکل. اصل میں ہم چاہتے ہیں کہ بلندیاں بھی ملیں لیکن امتحان کوئی نہ آئے, آزمائش کوئی نہ ہو. اللہ تعالیٰ عافیت میں ہی رکھے, لیکن فطرت کا قانون یہی ہے, اس کے سوا رستہ ہی کوئی نہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. تو ہمیشہ ہی ہوا کہ جنہوں نے بھی یہ بیڑا اٹھایا وہ زلزلوا سے گزرے, تو ہم پھر اس وقت چیخنے لگتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, تو پھر ثابت قدمی نہیں آتی نا. چلیے آگے چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محبت اور شفقت سیدنا علی بن ابی طالب نے نہایت پرامن, پرسکون اور پرسعادت زندگی بسر کرنا شروع کی. گھریلو ماحول میں کسی قسم کی کوئی گھٹن نہ تھی. حضرت علی نے اپنی والدہ سے یہ کہہ دیا تھا, اکفی فاطمہ بنت رسول اللہ سقایت الماء والذہاب فی الحاجہ. اکفی, میں کافی ہو جاؤں گا. حضرت علی نے کہا میں کافی ہوں. کس کے لیے؟ فاطمہ کے لیے. کون؟ جو رسول اللہ کی بیٹی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہمارے گھر آ رہی ہیں شادی ہو کر. میں ان کے لیے مددگار ہوں, ان کے لیے کافی ہوں. کس کام میں؟ سقایت الماء, پانی لانے میں, والذہاب فی الحاجہ, اور ضروریات پوری کرنے میں, یعنی میں باہر کے کام کروں گا. وتکفی کی, اور آپ کو کافی ہے. خدمت الداخل الطحن والعجن, گھر کے اندرونی کام, آٹا پیسنا اور آٹا گوندنا وغیرہ کے لیے فاطمہ آپ کو کافی ہوں گی. میں فاطمہ کی ہیلپ کروں گا, فاطمہ آپ کی ہیلپ کریں گی. اب تک آپ کھانا بناتی تھی, آپ چکی چلاتی تھی, آپ آٹا گوندتی تھی, اب فاطمہ آئیں گی تو وہ کریں گی. اور انہوں نے کیا یا نہیں؟ سب گواہی دیتے ہیں نا. اچھا, فاطمہ بنت اسد کون تھی؟ حضرت فاطمہ تو زہرا کی ساس. اب بتائیے, بہت سی لڑکیاں جو دین پڑھ جاتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں ماں کی خدمت تو ٹھیک ہے, ساس کی خدمت کا کہیں حکم نہیں آیا, اس وقت وہ حکم تلاش کرتی ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضرت علی کیا کہتے ہیں, اور ایک نیچرل سی بات ہے نا کہ مرد باہر کام کرے گا, عورت گھر میں کام کرے گی. یہ کیسے ممکن ہے کہ اب مرد باہر بھی کام کرے اور پھر اپنی ماں کی خدمت کے لیے گھر میں بھی چکی پیسے اور آٹا گوندے؟ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں باہر بھی جاؤں گا اور پھر میں گھر میں بھی. اور فاطمہ یہ بس کہہ دیں گی کہ میرا تو ذمہ نہیں ہے, ماں کی خدمت آپ کو اپنا ذمہ ہے. ماں کی خدمت اگرچہ اولاد کی ذمہ داری ہے, لیکن شادی کے بعد شوہر بیوی دونوں مل کر ضروریات پوری کرتے ہیں. کچھ کام بیٹے کے ہوتے ہیں اور کچھ بہو کے ہوتے ہیں جو بیٹی کی جگہ پر آتی, اور ایک اخلاقی فرض بھی بنتا ہے. تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اپنا رول بھی بتا دیا اور فاطمہ کا بھی رول بتا دیا کہ کیسے کام ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت اسد کی بہت عزت کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ اپنی والدہ کی طرح حسن سلوک سے پیش آتے. سیدہ فاطمہ بنت اسد نے اسلامی ثقافت کی دولت کو اپنے دامن میں سمیٹا اور احادیث رسول کو روایت کرنے کا اعزاز بھی حاصل کیا. احادیث کی کتابوں میں ان سے بیان کردہ 40 احادیث منقول ہیں, جن میں سے 2 احادیث بخاری اور مسلم میں بھی مذکور ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت اسد کے گھر اکثر و بیشتر تشریف لایا کرتے تھے. وہ ان کی ماں کی جگہ پر بھی تھی نا, چچی تو تھی لیکن ماں بھی تھی ایک طرح سے, اور بعض اوقات وہاں دوپہر کے وقت آرام بھی کر لیتے تھے. علامہ ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات میں لکھا ہے, اسلمت فاطمۃ بنت سعد وکانت امرأۃ صالحہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزورها ویقیل فی بیتها. فاطمہ بنت اسد نے اسلام قبول کیا, وہ بڑی صالح خاتون تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے
اور دوپہر کے وقت ان کے گھر سو بھی جاتے، نیپ لینے کے لیے قیلولہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت اسد کو بعض اوقات تحائف بھی دیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بلند مقام اور مرتبہ حاصل تھا، آپ انہیں ترجیح دیا کرتے تھے۔ الاصابہ میں جعد بن حبیرہ علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں، سیدنا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے موٹے ریشم کا چوغا بطور تحفہ دیا اور فرمایا اسے فاطمہ نامی خواتین میں تقسیم کر دیں۔ میں نے اسے پھاڑ کر 4 دوپٹے بنائے، ایک دوپٹہ فاطمہ بنت رسول اللہ کو، دوسرا دوپٹہ فاطمہ بنت اسد کو یعنی اپنی والدہ کو، تیسرا فاطمہ بنت حمزہ کو، چوتھی فاطمہ کا ذکر نہیں کیا۔ ابن حجر کہتے ہیں چوتھی خاتون شاید فاطمہ بنت شیبہ تھی جو عقیل بن ابی طالب کی بیوی تھی، تو یہ سارے خاندان میں فاطمائیں جمع ہو گئی تھی۔ وفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اکرام، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کی ان کی زندگی میں عزت اور اکرام کیا کرتے تھے، وفات کے وقت بھی آپ نے ان کی عزت و تکریم کو ملحوظ رکھا۔ فوت شدہ شخص کو تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کون میرے جنازے پہ آیا ہے، کون میرے لیے کیا کر رہا ہے، اس وقت کسی کا خیال کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس کو صحیح طور پہ غسل دینا، کفن دینا، اور اس کے بعد دعا کرنا اور اس کی خیر خواہی کرنا۔ تو جو سچا مومن ہوتا ہے وہ زندہ اور مردہ دونوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ سورۃ یاسین میں آتا ہے نا اس شخص کے بارے میں جس نے مرنے کے بعد جب شہید ہو گیا تو کہا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ نصح قومہ حیا ومیتا، اس نے اپنی قوم کی خیر خواہی کی زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ تو یہ تو جانے والے کی طرف سے تھی۔ اسی طرح جو نوبل کیریکٹر ہوتا ہے وہ ہر حال میں دوسرے کے لیے کیئرنگ ہوتا ہے، چاہے کوئی زندہ ہو یا کوئی فوت ہو چکا ہو۔ جابر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علی، جعفر اور عقیل کی والدہ فاطمہ بنت اسد فوت ہو گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی امی، چلو اٹھو میری ماں کے ہاں چلیں۔ ہم سب اٹھ کھڑے ہوئے، ہم اس طرح سہمے ہوئے تھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ جب ہم گھر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اتاری اور فرمایا جب تم اسے غسل دے لو تو کفن سے پہلے اسے یہ قمیص پہنا دینا۔ پھر جب ان کا جنازہ لے کر چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میت کی چارپائی اٹھاتے، کبھی آگے بڑھتے، کبھی پیچھے ہٹتے، یہاں تک کہ ہم قبر پر پہنچ گئے۔ یعنی ایک محبت کا انداز ہے نا، کیئر کا انداز ہے۔ پھر پہلے قبر میں خود اترے، پھر قبر سے باہر نکلے اور فرمایا اللہ کا نام لے کر اسے قبر میں اتار دو۔ جب انہیں دفن کر دیا گیا تو قبر پر کھڑے ہو کر سیدہ فاطمہ بنت اسد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا جزاک اللہ من ام وربیبۃ خیرا فنعم الام والربیبہ، اے میری ماں، اے میری پرورش کرنے والی، اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے، تو میرے لیے بڑی بہتر ماں اور پرورش کرنے والی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 2 کام ایسے کیے جو ہم نے پہلے کبھی آپ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا؟ ہم نے عرض کیا ایک تو آپ کا قمیص اتارنا، دوسرے قبر میں اترنا۔ آپ نے فرمایا میری قمیص اس کے کفن میں شامل ہونے سے اسے کبھی آگ نہیں چھوئے گی، اور جہاں تک میرا قبر میں اترنے کا تعلق ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو فراخ کر دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خاتون میرے لیے میری حقیقی ماں کی طرح تھی۔ ابو طالب کے لیے جب دسترخوان بچ جاتا تو وہ ہم سب کو اپنے ساتھ کھانے میں شامل کرتے، تو یہ خاتون اس کھانے میں سے تھوڑا سا بچا لیتی جو مجھے دے دیتی اور میں اسے اپنے ساتھ لے آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ بنت اسد کی نماز جنازہ پڑھائی، اپنے چچا عباس اور ابو بکر صدیق کے تعاون سے انہیں قبر میں اتارا۔ ان کی قبر حضرت اسامہ اور حضرت ابو ایوب انصاری نے کھودی تھی۔ انس بن مالک کا بیان ہے کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد فوت ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے سرہانے بیٹھ گئے۔ فرمایا اے میری ماں، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تو نے میری حقیقی ماں کے بعد میرے لیے ماں کا کردار ادا کیا۔ تو خود بھوکی رہتی اور مجھے خوب کھلاتی، مجھے لباس پہناتی، خود اچھا نہ کھاتی بلکہ اچھا کھانا مجھے کھلا دیتی، اور اس سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور جنت مطلوب ہوتی۔ دیکھیں ہر ماں اپنے بچے کے لیے تو بہت کیئرنگ ہوتی ہے، لیکن اس بچے کے لیے جس کی ماں فوت ہو چکی ہو یا جس کا باپ فوت ہو چکا ہو، اس کا خیال صرف وہی رکھ سکتا ہے جسے جنت چاہیے ہو، جسے اللہ کی رضا چاہیے ہو۔
جو صرف اللہ ہی کی محبت میں کھلا رہا ہو کسی کو. ورنہ دنیا کی کوئی چیز کسی کا دل اتنا بڑا نہیں کر سکتی کہ وہ اس کو دے جس سے کسی خیر کے پہنچنے کی توقع نہ ہو. سیدنا عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ جب سیدنا علی کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد وفات پا گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص کفن میں شامل کی، خود ان کی قبر میں لیٹے، ان کے لیے جزائے خیر کی دعا کی. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے تو اس طرح کبھی نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طالب کے بعد یہ خاتون میرے ساتھ سب سے بڑھ کر حسن سلوک سے پیش آتی. تو یہ بھی کتنا زبردست کیریکٹر ہے کہ حسن سلوک کا جواب حسن سلوک کے ساتھ کیا جائے. میں نے اس کو اپنی قمیص اس لیے پہنائی تاکہ اسے جنت کے چوغے پہنائے جائیں. اس کی قبر میں لیٹا ہوں تاکہ یہ عذاب قبر سے محفوظ رہے. یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اپنی دوسری والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد ہاشمیہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں اپنی خوشنودی سے نوازے، اور قیامت کے دن جب اہل ایمان کو انعامات سے نوازا جائے انہیں بھی اجر و ثواب کے انعام سے سرفراز کرے. آمین. چند باتیں اس کے علاوہ جو ان کے متعلق اور ان کے خاندان سے متعلق. ان کے شوہر اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابی طالب، لیکن انہوں نے آخری دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں گئے تھے تو اس گھاٹی میں حضرت فاطمہ بھی تھی، ابو طالب خود بھی تھے، حضرت خدیجہ بھی تھی، اور وہاں کی زندگی سخت مشقت کی زندگی تھی جس کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا اور ابو طالب کا بھی. تو اس سے ایک بات اور یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ دین کی خدمت اللہ تعالیٰ کسی سے بھی لے سکتا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا. اس لیے کبھی بھی کسی قسم کا کوئی تعاون دین کی ترقی کے لیے کرنا پڑے تو اسے کسی انسان پر احسان جتا کر نہ کریں کہ شاید آپ کسی انسان کے لیے کر رہے ہیں. بخاری میں بھی ایک حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد تائید فاسق و فاجر سے بھی کروا لیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی موقع دیتا ہے تو اسے سعادت سمجھنا چاہیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں توفیق دی. اس پر بھی کبھی نہ رہیے کہ چونکہ ہم نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں کسی بھی قسم کے تو جنت ملنا ضروری ہے. وہ اللہ کی رحمت ہے. کسی کے کمالات کی بنا پر یا کسی کے بڑے کارناموں کی بنا پر وہ نہیں ملتی جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو. تو کچھ بھی کر لیں زندگی میں ہمیشہ اللہ سے اس کی رحمت اور اس کا فضل مانگتے رہیں. ہمیں نہیں پتا ہمارا اختتام کہاں ہوگا، آخری وقت کیسا ہوگا، تو آخری وقت کلمہ نصیب ہونے کی دعا بھی کرتے رہیں. سعید بن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ تو میں آپ کے لیے اللہ سے جھگڑ سکوں گا. لیکن کیا ہوا، اسی وقت ابو جہل، عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ وہ بھی آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کا کہتے، اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ کہتے ابو طالب کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کلمہ اسلام ان پہ پیش کرتے رہے اور ابو جہل اور ابن ابی امیہ اپنی بات دہراتے رہے. آخر کار ابو طالب کی آخری بات یہ تھی کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہیں، لا الہ الا اللہ نہ پڑھ سکے. تو آخری وقت جو ہے یہ بھی بڑا ہی اہم وقت ہوتا ہے. اس اچھے خاتمے کی دعا ہمیشہ کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کلمہ نصیب کر دے. دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ جو کفر پہ ڈٹے ہوئے تھے وہ بھی اپنے مشن سے غافل نہیں تھے. آخری وقت وہ بھی پہنچ گئے اور ایک کشمکش ہو رہی. پرسوں مجھے کسی نے فون کیا کہ وہ جس ملک میں رہتی ہیں اسلامی ملک ہے، وہاں پر ہسپتالوں میں بائبل تقسیم کرنے کی آفیشیل اجازت انہوں نے لے لی ہے، مل گئی ہے لوگوں کو. تو میں نے کہا آپ کہاں ہیں؟ محنت کے بغیر تو ان کو اجازت نہیں ملی. آپ کہاں ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن تقسیم کرنے کی اجازت لے لیں. ہم اعتراض تو بہت کر سکتے ہیں، فلاں ملک ایسا کر رہا ہے، فلاں جگہ پہ ایسا ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ ایسا ہو رہا ہے، لیکن کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی یہ ہم نے سوچا؟ مسئلوں کی نشاندہی تو سبھی کر لیتے ہیں، یہاں یہ خرابی ہے، وہاں وہ خرابی، لیکن خرابیوں کو ٹھیک کرنے والے کہاں ہیں؟ ان کا دماغ کیوں نہیں کام کرتا؟ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہسپتالوں میں جو مریض پڑے ہوتے ہیں عام طور پر زندگی موت کی کشمکش میں عموماً رشتہ دار بھی تھک جاتے ہیں، وہ اپنی باتوں میں لگے رہتے ہیں، مریض کے سر پہ بھی بیٹھ کے دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے میں کچھ لوگ پوری پلاننگ کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں
اور ابو جہل والا کردار ادا کرتے ہیں اور لوگوں کو صحیح دین کی طرف نہیں آنے دیتے. وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ابو طالب کا جنازہ پڑھا نہ دفن میں شریک ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں تھی. حضرت علی کو آپ نے کہا کہ تم جاؤ اور سارا کام کر لو، دفن کر لو. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں دفن کیا اور فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. میرے اوپر مٹی اور غبار کے اثرات تھے. آپ نے مجھے غسل کرنے کا حکم دیا. آپ نے میرے حق میں دعائیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ چچا کو تو دعا نہیں دے پا رہے تھے تو حضرت علی کو دعائیں دی. حضرت علی کہتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں مجھے زمین بھر کے خزانے بھی اچھے نہیں لگتے. یعنی جو دعائیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئیں وہ ہر چیز سے زیادہ قیمتی تھی. فاطمہ بنت اسد کے بچوں کے بارے میں بھی تھوڑی سی معلومات. ان کے صرف ایک بچے جن کا نام طالب بن ابی طالب تھا وہ مشرک فوت ہوئے تھے، باقی جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے. عقیل بن ابی طالب کی شادی ہوئی تو عبداللہ بن محمد بن عقیل کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرف آئے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ کو خوشحالی اور اولاد نصیب ہو. انہوں نے کہا رکو، یوں نہ کہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا. کہا ہے یوں کہا کرو، بارک اللہ لہا فیک و بارک لک فیہا، اللہ تمہارے لیے اسے مبارک کرے اور تمہیں اس کے لیے مبارک کرے. یعنی شوہر کو بیوی کے لیے اور بیوی کو شوہر کے لیے. حضرت جعفر جو تھے ان بچوں میں سے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صورت اور عادات میں سب سے زیادہ مشابہ تھے. چچا کے بیٹے تھے نا. اور جعفر بن ابی طالب جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جود و سخا میں آگے تھے باقی بہن بھائیوں کی نسبت. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جود و سخاوت میں جعفر بن ابی طالب سے زیادہ کسی افضل شخص نے جوتے نہیں پہنے یا پہنائے یا سواری پر سوار ہوا یا بہترین لباس زیب تن کیا. یعنی سب سے زیادہ سخی تھے مراد یہ. مسکینوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر سلوک کرنے والے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت احادیث بیان کرتا ہے، حالانکہ پیٹ بھرنے کے بعد میں ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا. میں خمیری روٹی نہ کھاتا، نہ عمدہ لباس پہنتا، نہ میری خدمت کے لیے کوئی فلاں یا فلانی تھی، بلکہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیا کرتا. بعض اوقات میں کسی کو کوئی آیت اس لیے پڑھ کے اس کا مطلب پوچھتا کہ مجھے گھر جا کے کھانا کھلا دے، حالانکہ مجھے اس آیت کا مطلب خود معلوم ہوتا. مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے میں جعفر بن ابی طالب سب سے آگے تھے. ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ بھی گھر میں موجود ہوتا ہمیں کھلاتے. بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ صرف شہد یا گھی کی کپی ہی نکال کے لاتے اور اسے ہم پھاڑ کر اس میں جو کچھ ہوتا اسے چاٹ لیتے. یعنی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو صرف جیسے برتن چاٹنے والا ہوتا ہے نا وہی لا کے رکھ دیتے تو وہ ہم چاٹ لیتے تھے. اگر ابو ہریرہ بھی ہماری طرح خمیری روٹی، بریڈ وغیرہ یا اور اسی طرح کی مزے مزے کی چیزیں کھانے کے پیچھے پڑ جاتے تو پھر وہ 5000 احادیث جو ابو ہریرہ نے روایت کی ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں وہ کون کرتا؟ کسی کو تو قربانی کرنی پڑتی ہے نا، تب دین اگلی نسل تک جاتا ہے اور اس کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ لگانی پڑتی. دنیا کی بہت سی نعمتوں سے ہاتھ کھینچنا پڑتا ہے جو حرام نہیں ہوتی، نہ کوئی حرام سمجھ کے ان کو چھوڑتا ہے. کبھی نیند چھوڑنی پڑتی ہے، کبھی خوراک میں کمی کرنی پڑتی ہے، کبھی کسی اور چیز کی قربانی دینی پڑتی، کیونکہ یہ دین قربانیوں سے پنپتا ہے، آرام اور عیش و عشرت اور راحت سے نہیں. لیکن آج اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کی پروموشن کے لیے کتنے لوگ ہیں جو واقعی قربانی کرنا جانتے ہیں یا قربانی کرنا چاہتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ کیے بغیر ہمیں درجات مل جائے، محنت اور قربانی کے بغیر ہی جنت مل جائے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، اسی جنت میں جانا چاہتے ہو جس میں اتنی قربانیاں کرنے والے پہنچے اور تم بغیر کسی قربانی کے وہاں ان کے برابر ہونا چاہتے ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جعفر کی شہادت کب ہوئی تھی؟ غزوہ موتہ میں، جس میں آپ نے زید بن حارثہ کو امیر بنا کے بھیجا، کہا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر، اور جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ. تو بہرحال وہ تینوں یک کے بعد دیگرے شہید ہو گئے. ان کے جسم پر تلواروں کے 50 زخم تھے لیکن پیٹھ پہ ایک بھی نہیں تھا کیونکہ پیٹھ پھیری نہیں. ان کی شہادت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے، ان کے بچوں کے لیے دعا کی اور آپ نے خوشخبری دی کہ وہ جنت میں 2 پروں کے ساتھ اڑ رہے ہیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب بھی جعفر کے بیٹے ان کو سلام کرتے تو یوں کہا کرتے، السلام علیکہ یا ابن ذی الجناحین، اے 2 پروں والے بزرگ کے صاحبزادے تم پر سلام ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، میں نے جعفر کو جنت میں فرشتے کے روپ میں دیکھا
وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ 2 پروں کے ساتھ اڑ رہے تھے. رأیت جعفر ابن ابی طالب ملکا یطیر فی الجنت مع الملائکۃ بجناحین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قربانیاں کرنے والوں کو ایسی بہترین جزا دیتے ہیں. پھر حضرت علی ہیں، ان کے بھائی. حضرت علی کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں. خیبر کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول کو محبت ہے. اب ہر شخص کی تمنا تھی کہ اس کو وہ جھنڈا مل جائے، اور آپ نے یہ بھی خوشخبری دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح دے گا. تو اچانک حضرت علی آ گئے، حالانکہ ان کے آنے کی ہمیں کوئی امید نہیں تھی. لوگوں نے بتایا کہ یہ ہے علی، تو آپ نے انہیں جھنڈا دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر خیبر فتح کروا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے بھی بہت محبت کرتے تھے. محمد بن اسامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جعفر، علی اور زید بن حارثہ جمع ہوئے. جعفر نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم میں سب سے زیادہ محبوب ہوں. زید نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم دونوں سے زیادہ محبوب ہوں. انہوں نے کہا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھتے ہیں. اسامہ کہتے ہیں کہ وہ سب آئے، آپ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی. آپ نے فرمایا آ جاؤ. یعنی ان سے کہا جاؤ دیکھو کون ہے. میں نے کہا جعفر، علی اور زید ہیں. میں انہیں کیا کہوں؟ فرمایا ان کو اندر آنے دو. وہ سب اندر آ گئے. کہا آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا فاطمہ. انہوں نے کہا نہیں ہم مردوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا جعفر، تمہارا اخلاق میرے اخلاق کے اور تمہاری جسمانی ساخت میری ساخت کے قریب ہے، زیادہ مشابہ. تم مجھ سے اور میرے نسب سے ہو. اور علی تم میرے داماد ہو، میرے بچوں حسن حسین کے باپ ہو. اور تم مجھ سے اور میں تم سے ہوں. اور زید تم میرے دوست ہو، تم مجھ سے ہو، تمہاری ذمہ داری مجھ پر ہے، اور تم مجھے لوگوں میں محبوب ترین ہو. ہر ایک کا اپنا مقام تھا نا، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات کہی کہ تم سے محبت مومن ہی کر سکتا ہے اور تم سے بغض منافق ہی رکھ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کیا تم اس پر خوش نہیں کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں اپنے اہل میں قرار دینا، یعنی اپنے اہل میں شامل کرنا، جس میں آتا نا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن اور حسین کو بلایا اور فرمایا یہ سب میرے گھر والوں میں سے. پھر ام ہانی، وہ بھی آپ کے چچا کی بیٹی تھی، حضرت ابو طالبی کی بیٹی تھی. اور ام ہانی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ پر سواری کرنے والی عورتوں میں سے سب سے بہترین عورتیں قریش کی ہیں، جو اپنے بچپن میں اپنی اولاد پر شفیق اور شوہر کی ذات میں سب سے بڑی محافظ ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھی دیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے بچے چھوٹے ہیں. فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ان کی پناہ کو برقرار رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں بکریاں پالنے کی رغبت دلانا. ام ہانی کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ام ہانی تم بکریوں کا مال اختیار کرو، کیونکہ یہ شام کو بھی خیر لاتی ہیں اور دن کو بھی، یعنی بکریاں پالو. ام ہانی کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا جب ہم مر جائیں گے تو ہم ایک دوسرے سے ملاقات کر سکیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی روح پرندوں کی شکل میں درختوں پر لٹکی رہتی ہے، جب قیامت کا دن آئے گا تو ہر شخص کی روح اس کے جسم میں داخل ہو جائے گی. یعنی نیک روحیں ایک جگہ پر ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ پرندوں کی شکل میں تو ایک دوسرے کو دیکھ کے پہچانتی ہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنا بچا ہوا مشروب ان کی خدمت میں پیش کیا تھا جب وہ روزے سے تھی. ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کھانا طلب کیا. ام ہانی کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں، البتہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے اور سرکہ ہے. فرمایا لاؤ وہ گھر جس میں سرکہ وہ محتاج نہیں ہوتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سرکے کی ایک بوتل گھر میں رکھنی چاہیے، اور جب کچھ نہ ہو تو روٹی سرکے کے ساتھ لگا کے کھا لینی چاہیے. جب ہم یونیورسٹی میں ہوتے تھے تو ہم لوگوں نے سرکے کے اندر ویجیٹیبل ڈالی ہوئی ہوتی تھی، گاجر اور شلجم اور پیاز اور اس طرح کی چیزیں. اور صبح صبح ناشتے میں جب ہم جا رہے ہوتے تھے یا ویسے کھانے میں کبھی جیسے سالن نہیں اچھا لگا تو اسی سے ہی، اور اس میں ایک ہری مرچ بھی ڈال دیتے تھے. بہت ہی مزے کا وہ بن جاتا تھا، سالن ہی کہہ لیں جی، سرکے والا اچار. اب یہ ہنر ختم ہو گئے ہیں. اب ہم کیا چاہتے ہیں؟ پروسیسڈ فوڈ ہو ہمارے دسترخوان پہ، رنگ رنگ کی مختلف رنگ کے کھانے ہوں، نہ پکانے پڑے نہ چبانے پڑے، بس ایسے ہی کھا لیں اور پیٹ بھر جائے. اچھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لڑکیاں ایسی تھی جو سرکہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی. اس کے لیے ایک ہماری ایجپشن فرینڈ تھی، ایجپشن تھی یا عراقی، وہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، پانی میں نمک ابال کے اس کے اندر ہی ساری سبزیاں کاٹ کے ڈال لیتے ہیں. اور نمک جو ہے پریزرویٹو ہے،
اور کئی دن تک وہ ڈپینڈ یہ کرتا نا آپ نے ڈالا کیا ہے اس میں. اسی طرح وہ بہترین جار تیار ہو جاتا تھا اور اس سے لوگ اپنا کھانا پینا کر رہے ہوتے تھے. اب یہ سلیقے ختم ہو گئے ہیں, اس لیے ہم محتاج ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. فاطمہ بنت اسد کے پوتے اور پوتیاں محمد بن عقیل, عبداللہ بن جعفر, الحسن بن علی, الحسین بن علی, محمد بن الحنفیہ, عمر بن علی بن ابی طالب, عبید اللہ بن علی, ابو بکر بن علی, زینب الکبریٰ, ام کلثوم الکبریٰ. اسی طرح کئی ایک پڑپوتے ہیں جن میں زین العابدین بھی ہیں, اور ان کے نواسے ہیں عمر, ہانی, یوسف, جعدہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.